الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا آخر موت ہے میرے بھائی اور دوستو موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے موت سے ہر شخص بھاگتا ہے بچہ ہو یا جوان بوڑھا ہو یا بوڑھی مرد ہو یا عورت جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا مسافر ہو یا مقیم موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا ہے موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا ہے مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے کبھی تو یہ ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے غرض موت ہر ایک کو آتی ہے فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا رشوت اور سود سے اپنی جیب کو بھرا تھا یتیم اور بیواؤں کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کا بخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندھے منہ ڈال دو میرے دوست میرے بھائی اور دوستو انسان دنیا میں دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے راتوں میں جاگ کر اور دنوں میں تھک ہار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ وہ معمولی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے صرف ایک چیز اس کے ساتھ ہے وہ اس کے اعمال ہے خواہ اچھے ہو یا برے
تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوں گے۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے۔ پہنچات الحد تک آئے سب لوگ، پہنچات الحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ کر گئے تو اعمال گئے۔ آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ دیا کریں گے اور روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے اور بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی حسرت و یاس دیکھتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کو موت آتی ہے نہ تو ایک گھڑی آگے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔